2 دن بعد میرا نکاح تھا اور میری چھوٹی بہن میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، آپا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، میں اکیلی کیسے اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ اس بات کو لے کر تو میں بھی بہت پریشان تھی، لیکن میرا مسئلہ بہت پیچیدہ تھا۔ جیسے میں اکیلی تھی، اسی طرح سے سکندر بھی بالکل تنہا تھا۔ اس لیے اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری بہن کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، ورنہ لوگ بہت الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں، سالی بہنوئی کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ نکاح کرنے کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ ہی اپنے شوہر کے گھر لے جاؤں گی، لیکن وہ انکار کر چکا تھا۔ یہ بات جب ارم کو پتہ چلی تو وہ میرے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ ابھی 16 سال کی ہی تو تھی۔ کہنے لگی، میں کیسے اکیلی رہ سکتی ہوں، اور یہ سوچ سوچ کر میں بھی پریشان تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو کس طرح سے اکیلے گھر میں چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ نہ تو سکندر میرے گھر میں رہنے کو تیار تھا اور نہ ہی میری چھوٹی بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، نہ ہی ارم کی اتنی عمر تھی کہ میں اس کی شادی کر دیتی۔ ابھی تو وہ صرف 16 سال کی تھی، 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے سکندر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ تمہارے کوئی تو رشتہ دار ہوں گے، تم اپنی بہن کو کسی کے بھی سپرد کر دو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی حفاظت ایسے کرے گا جیسے میں کر سکتی ہوں۔ میں اپنی بہن سے 10 سال بڑی تھی اور گھر کو سنبھالنا بھی جانتی تھی، اور معاشرے کو بھی ان کے اوقات پہ رکھنا مجھے آتا تھا۔ ارم بہت معصوم تھی، یہ دنیا تو اسے نوچ کھاتی۔ میں کیسے اپنی بہن کو اس معاشرے کی بھیڑیوں کے آگے کھلا چھوڑ سکتی تھی؟ فی الحال تو مجھے ایسا کوئی محفوظ مقام نظر نہیں آ رہا تھا جہاں میری بحفاظت وہ رہ سکتی، سوائے میرے اپنے گھر کے۔ بس ایک ہی طریقہ میرے دماغ میں آیا تھا جس سے کہ میں اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی، لیکن اگر میں یہ بات ابھی سکندر سے کہتی تو وہ انکار کر دیتا، شاید مجھ سے شادی بھی نہ کرتا، کیونکہ سکندر میری محبت تھا، وہ صرف مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے یہ کام کس وقت کرنا ہے۔ میں نے ارم کو تسلی دی کہ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ کیسے لے کے جا سکتی ہیں؟ سکندر بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ کو پتہ نہیں اس دن کتنے غصے میں مجھے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسلسل اپنے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، دیکھو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن معاشرے سے ڈرتا ہے، لیکن تم بے فکر ہو، جس رشتے سے میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی، آپا کیسے لے کے جا سکتی ہو؟ نہیں مانیں گے وہ، مجھے تو ویسے بھی انہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ مجھے تو یوں دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے ان کا قرضہ دینا ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو کیا؟ بس وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا اسے شک کی نظر سے دیکھے۔ تم تو جانتی ہو نا، ہمارے معاشرے میں یہ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ ارم کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگانے لگے، کہنے لگے، اب اگر سکندر بھائی نہیں مانے تو پھر کیا آپ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا، ارم مجھ پر بھروسہ کرو، میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بس تم دیکھتی جاؤ جو میں کروں گی۔ سکندر بھی اس بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میری بات سن کے بھی شاید ارم کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن بھی گزر گئے تھے، میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ شادی کیا تھی، سادگی سے نکاح ہی تھا۔ نہ تو میرے رشتہ دار مجھ سے ملتے تھے اور نہ ہی سکندر کے۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے اور وہیں سے ہماری
دوستی محبت میں بدلی تھی۔ پچھلے 2 سال سے میں اسے جانتی تھی۔ اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا۔ ایک شریف نوجوان تھا، مجھے صرف پسند کرتا تھا، لیکن میں اس کی عادت اور اعتبار اور شرافت کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کا اظہار بھی میں نے کیا تھا۔ میری زبان سے یہ سب کچھ سن کر کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر سوچنے لگا، کہنے لگا، میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی ہے بھی نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے شادی تو کرنی ہی ہے۔ تم بھی اچھی لڑکی ہو۔ میں اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میرے والدین حیات نہیں تھے اور بس ایک چھوٹی بہن تھی، وہ بھی اکیلی ہی رہتی تھی۔ والدین اس کے بھی نہیں تھے۔ 2 سال میں اس کی شرافت کو اچھی طرح سے جان چکی تھی، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اکیلا رہتا ہے، نہ جانے کیسا ہوگا۔ لیکن جب میں نے سکندر سے یہ کہا کہ شادی کے بعد میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہی رہے گی، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ میں اکیلا رہتا ہوں اور میں نے اپنے محلے میں بڑی مشکل سے اپنی عزت اور ایک مقام بنایا ہے۔ والدین کے بغیر ایک نوجوان کا اکیلے گھر میں رہتے ہوئے محلے میں اپنی عزت بنانا ایک بہت مشکل کام ہے، اور اب جب کہ پورے محلے والے میری شرافت کے گن گانے لگے ہیں، تم کیا چاہتی ہو کہ شادی کے بعد وہی لوگ مجھ پر شک کریں، مجھ سے یہ کہیں کہ میں نے سالی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، نہ جانے میں دونوں بہنوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لوگ ایسا کیوں کہیں گے؟ وہ کہنے لگا، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تم کسی کی زبان پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے یا مجھے شک بھری نظروں سے دیکھے، اسی لیے شادی کے بعد صرف تم ہی میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ تمہاری بہن میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ میری عزت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو، محبت تم مجھ سے کرتی ہو، ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے پسند ہو، لیکن میں محبت تم سے نہیں کرتا، اسی لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی قربانی کی امید مت رکھنا۔ یہ بات جب ارم کو پتہ چلی تو وہ ویسے ہی رونے لگی۔ جب سے ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا، سکندر بس 2 بار ہی میرے گھر آیا تھا، وہ بھی بس تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ارم میرے رشتے کو لے کر بہت خوش تھی، اسی لیے خوشی خوشی سکندر بھائی کہنے لگی، اس کے پاس آنے لگی، اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ارم اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، دور سے سلام کیا کرو، مجھے لڑکیوں کا بہنوئیوں سے زیادہ بے تکلف ہونا مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میں تو سکندر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، وہ لڑکیوں سے بہت دور بھاگتا تھا، لیکن کیا حرج تھا کہ اگر وہ بھی ارم کو چھوٹی بہن سمجھ کر اسے ہاتھ ملا لیتا، تھوڑا پیار سے بات کر لیتا۔ ارم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے ہی بات سنبھالتے ہوئے ارم سے کہا، تم چائے بناؤ۔ میں سکندر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ چھوٹی بچی ہے وہ، اور ہمارے رشتے کو لے کے بہت خوش ہے، کیا تھا کہ تم اس سے آرام سے بات کر لیتے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے رشتے لحاظ میں ہی اچھے لگتے ہیں، تمہاری بہن ہے تو بے تکلف بھی تم ہی سے ہو، مجھ سے نہیں۔ میں نے سکندر کو اسی بات کے لیے یہاں بلایا تھا کہ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سکندر نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے شدت سے بارات کے آنے کا انتظار تھا، جو کہ بس چند لوگوں پر مشتمل تھی۔ صبح ہی میں نے اپنا سامان پیک کرنے کے ساتھ ساتھ ارم کا سامان بھی پیک کر دیا تھا۔ جیسے ہی سکندر چند لوگوں اور نکاح خواہاں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، میرے پاس محلے کی چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ جب مولانا صاحب کے ساتھ کچھ محلے کے بزرگ افراد بھی میرے کمرے میں تشریف لائے اور مجھ سے ایجاب و قبول کروانا شروع کیا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ نکاح ایک شرط سے قبول ہے، اگر سکندر میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی
نکاح کرے۔ یہ سن کر نکاح خواہاں کے ساتھ ساتھ تمام عورتیں بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ پاگل ہو گئی ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تمہاری بہن کا اس شخص سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جسے تم نکاح کرنا چاہتی ہو۔ میں اپنے موقف پر قائم رہی۔ قاری صاحب ویسے ہی باہر چلے گئے اور جب یہ بات سکندر کو معلوم ہوئی تو وہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا تماشا کیا تم نے؟ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ یہ کون سی شرط ہے تمہاری؟ میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور تم اسے بنا کسی رشتے کے رکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے میرے پاس یہی ایک راستہ بچا ہے۔ لیکن نکاح خواہ کہنے لگا کہ ایک بہن کا نکاح ہونے کے بعد اسی شخص سے دوسری بہن کا نکاح حرام ہے۔ پھر میں نے انہیں ایک ایسا راز بتایا کہ یہی بہن کا نکاح میرے شوہر سے جائز ہو گیا۔ سکندر مجھے گھورنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت عزت دار اور شریف نوجوان ہے، اپنی عزت کی خاطر انکار نہیں کرے گا، اسی لیے اسی وقت اسے ہم دونوں بہنوں سے نکاح کرنا پڑا۔ ارم بھی میری بات سن کر ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کا بھی نکاح سکندر سے کروا دیا تاکہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ رہ سکیں۔ اسی لیے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جیسے ہی ارم کی تعلیم مکمل ہوگی اور وہ شادی کے قابل ہو جائے گی تو میں سکندر سے اس کی طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی اچھی جگہ کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ سکندر کبھی بھی اسے بیوی کے طور پر نہیں اپنائے گا اور دونوں بہنیں ہی رخصت ہو کر سکندر کے گھر گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سکندر نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہو کر بڑی زور سے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا۔ ہم دونوں ہی ڈر کے مارے اچھل پڑی تھی۔ ارم کہنے لگی آپا آپ نے اچھا نہیں کیا، سکندر بھائی تو پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے تھے اور اب تو پتہ نہیں کیا غضب لائیں گے۔ میں نے کہا سکندر کا اپنا قصور ہے، اگر وہ میری بات سراپا سے مان جاتا تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ میں کسی قیمت پر تمہیں اکیلا گھر پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے سکندر کے گھر کا جائزہ لیا۔ 4 کمروں کا بڑا سا گھر تھا۔ میں نے ایک کمرہ اپنی بہن کو دیا۔ میں نے کہا یہاں تم اپنا سامان رکھ لو اور آرام کرو۔ ارم کو میں اس کے کمرے میں چھوڑ کر میں سیدھا سکندر کے کمرے میں گئی اور کمرے کی دستک دی، تب بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کمرے کے دروازہ کھولا تو دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس بھی گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ سامنے بیڈ پر گلاب کے پھولوں سے بہت بڑا دل بنا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا استقبال سکندر نے اتنا شاندار رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیرے سے اندر داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے سے چلتے ہوئے سکندر کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے پاس بٹھا کر سکندر نے اپنا رخ بدلا تھا، ماتھے پر تیور چڑھا رکھے تھے۔ مجھے اب اپنے شوہر کو بھی راضی کرنا تھا جو میری اس حرکت کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری سکندر، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے چپ کروا دیا، کہنے لگا تم نے جو کیا اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گی۔ میں نے دوبارہ سے سکندر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور ملتجی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا سکندر پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سے تمہاری شرافت پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ارم ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوگی میں تم سے اس کی طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں گی، لیکن اس وقت ارم کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ ارم میری سوتیلی بہن تھی، میری
والدہ کے انتقال کے بعد جب میرے والد نے دوسری شادی کی تو میں بے حد پریشان تھی کہ نہ جانے آنے والی عورت میرے ساتھ کیسا سوتیلیوں والا سلوک کرے گی، لیکن جب میری دوسری ماں آئی تو اپنے ساتھ ایک بیٹی بھی لائی تھی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، بس 3 برس کی، مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو یہ عورت صرف اپنی بچی کا ہی خیال رکھے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس عورت نے ارم کو اتنی توجہ نہیں کی، اتنی محبت مجھے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ارم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن شادی کے چند سال بعد ہی وہ مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد میں نے ارم کو ماں بن کے پالا تھا۔ سکندر مجھ سے بہت ناراض تھا، میری بات پر بھی مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن ہے، تمہارا مسئلہ ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرو، لیکن اس لڑکی کو کہنا کہ میری نظروں سے دور رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں آئے گی وہ آپ کے سامنے، لیکن اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے سکندر کا موڈ ٹھیک کیا تھا، لیکن جب بھی وہ ارم کو دیکھتا تھا مجھے گھورنے لگتا تھا۔ ارم میرے ساتھ کچن میں تھوڑا بہت کام کروا دیتی تھی، لیکن جب سکندر کے آنے کا ٹائم ہوتا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیتی۔ وہ دوبارہ سے کالج میں پڑھنے لگی تھی، خود بھی وہ سکندر سے بہت ڈرتی تھی، اسی لیے اس کے سامنے جانے سے کتراتی رہتی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ محلے والوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ ہم دونوں کزن ہیں، اسی لیے ہم دونوں نے سکندر سے نکاح کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ محلے میں سکندر کی بنائی گئی عزت خاک میں نہ ملے۔ عورتیں تو مجھے بڑی نظروں سے دیکھتی تھی کہ کیسی عورت ہے، اپنی کزن سے بھی اپنے شوہر کی شادی کروا دی۔ بہرحال میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی عجیب و غریب سی باتیں مجھے ارم میں محسوس ہونے لگی کہ جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ سکندر کے گھر آنے سے پہلے ایک اچھا سا لباس پہن لیتی تھی، ہلکا سا میک اپ کر لیتی تھی، تو جیسے ہی سکندر آتا وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگتی۔ پہلی بار جب ارم نے یہ سب کیا تو مجھے بڑا عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا تم اس وقت تیار ہو کے کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپا میری دوست نے مجھے گفٹ میں میک اپ دیا تھا، اور میری ساری دوستیں میک اپ کر کے رات کو تیار ہوتی ہیں، یہ تو آج کل کا فیشن ہو گیا ہے، اسی لیے میرا بھی دل چاہا کہ میں روز میک اپ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ بچی ہی تو ہے، چلو اگر اس کا تیار ہونے کا دل چاہتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن دوسری بات جس نے مجھے چونکایا وہ یہ تھی کہ جب بھی سکندر کا کوئی بھی کام کرنے لگتی ارم کہتی ہے مجھے دے دو، یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ میں اسے کہتی تھی کہ رہنے دو، سکندر کو میرے ہاتھ کے کام کی عادت ہے، لیکن وہ مجھ سے چھین لیتی تھی۔ کبھی وہ سکندر کے کپڑے استری کر دیتی، کبھی اس کے جوتے پالش کر دیتی، یہاں تک کہ جب میں سکندر کے لیے چائے بنانے لگتی تھی تو وہ بھی اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر اسے دے دیا کرتی۔ کہتی تھی کہ پورے دن کاموں سے میں تھک جاتی ہوں، لو میں کر دیتی ہوں۔ پہل تو میں اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بات کھٹک سی رہی تھی۔ میرا دل بے چین تھا، جس بات کا خوف مجھے ستا رہا تھا میں اسے سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے لب پر لانا چاہتی تھی، لیکن ایک بار وہ ہوا جو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی، میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے اپنے برابر والا بستر خالی دیکھا۔ رات کے اس پہر سکندر کہاں جا سکتا تھا؟ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا کیونکہ وہ آوازیں مجھے ارم کے کمرے سے آ رہی تھی اور باتیں کرنے والا سکندر تھا، ہنسنے والی ارم تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنی بہن کے لیے جان بھی دے سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر کا بٹوارا اس کے ساتھ کسی قیمت پہ نہیں کر سکتی تھی۔
میں جلدی سے کمرے کے پاس آئی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ کاش کہ جو میں نے سنا وہ جھوٹ ہے، ارم اکیلی سو رہی ہو۔ میں نے کمرے کے برابر لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی کو ذرا سا کھولا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ارم خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، تیار بھی ہو رہی تھی۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے اور سکندر اس کے بہت قریب تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ تکلیف، اذیت، کرب، یہ سب چھوٹے لفظ ہیں جس کیفیت سے میں گزر رہی تھی۔ میں اپنے درد کو لفظ نہیں دے سکتی تھی۔ میرا دماغ ہے کہ پھٹ جائے گا۔ میرا دل ایسے تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سکندر تو مجھ سے محبت کرتا تھا، ارم سے تو اسے ویسے ہی خدا کا واسطہ بیر تھا۔ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ کیسے سچ ہو سکتا تھا؟ سب سے زیادہ غصہ مجھے ارم پہ آیا تھا۔ میں تو اس کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا تاکہ کوئی بھی میری بہن کے ساتھ گناہ نہ کرے۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اور اس خود غرض لڑکی نے میرے شوہر پر ڈاکہ ڈال دیا تھا، میرے سارے احسانوں کو فراموش کر دیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر بے تحاشا افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ اس وقت میں سکندر کی بات مان لیتی اور اپنی بہن کی شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کر دیتی، لیکن اپنے شوہر سے اس کا نکاح نہ کرتی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زور زور سے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجا دیا۔ کمرے کا دروازہ بہت جلد کھلا تھا۔ سامنے سکندر کھڑا تھا اور اس کے بالکل پیچھے ارم۔ میں نے پہلے تو تعصب سے سکندر کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آئی آپ کو مجھے دھوکہ دیتے ہوئے؟ آپ کو تو نفرت ہی ہے ارم سے، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر سکندر کہنے لگا کہ چلو کمرے میں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سکندر نے میرا بازو پکڑا، مجھے کمرے میں لے جانے لگا، لیکن میں نے بڑی زور سے ناخن چبا کر اس سے اپنا بازو الگ کروایا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، یہ کہہ کر میں جارحانہ طریقے سے آگے بڑھی تھی۔ میں نے جا کے ارم کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آئی تمہیں اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے؟ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں آستین کے سانپ کو ہی دودھ پلا کر پال رہی ہوں۔ ارم شرمندہ سی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے 2 تھپڑ کھینچ کر پے در پے ارم کے منہ پہ مار ڈالے۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی جانب دھکیلا تھا، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتی۔ سکندر نے آگے بڑھ کے فوراً سے سنبھالا تھا۔ ارم سکندر کے پہلو کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے آگ سی لگتی تھی۔ میں نے کہا سکندر اسے فوراً سے گھر سے باہر نکال دو۔ کہنے لگا کیوں نکالوں باہر؟ بھول گئی ہو تم کہ یہ بھی میری بیوی ہے اور تم نے اپنی رضامندی سے اسے میرے نکاح میں دیا تھا۔ سکندر کے جواب پر مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں اسے کس مقصد کے تحت لائی تھی۔ مجھے تو صرف اس کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ سے اس کی طلاق کروا کے اس کی اچھی جگہ شادی کر سکتی۔ اسے لانا میری مجبوری تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سوتیلی بہن کے ساتھ جتنا مرضی اچھا رویہ رکھ لو، وہ اپنا سوتیلا پن دکھا کر ہی رہتی ہے۔ کیسا پیٹھ پیچھے وار کیا اس نے مجھ پر! میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہے؟ یہ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی عمر میں یہ اتنی تیز اور چالاک نکلے گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ارم کو دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ سکندر اس وقت میرے سامنے کھڑا اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم جانتی ہو کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اسے طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے۔ بے شک میں نے اس سے شادی تمہاری وجہ سے کی تھی، لیکن جب تم نے مجھے اپنا مقصد بنایا تو مجھے
افسوس ہوا تھا کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا۔ میں کوئی کھلونا ہوں جسے تم جیسے چاہے استعمال کر سکو۔ جب چاہو جس سے چاہو میرا نکاح کرا دو، اور جب چاہو مجھ سے کہو کہ میں اسے طلاق دے دوں تو میں طلاق دے دوں۔ کیا میں تمہارے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں؟ بس اسی لیے میں نے ارم کو اپنایا ہے، جیسے ہی تم اس کے ساتھ اب تک رہتی آ رہی ہو، باقی کی زندگی بھی ایسے ہی رہو گی۔ اچھا ہے کہ تم نے اس بات کی آگاہی ہو گئی، اور اگر تم نہ بھی دیکھتی تو چند روز بعد میں تمہیں بتا ہی دیتا۔ میں تو سکندر کی باتیں سن کے حیران تھی۔ وہ تو ارم کو بہت ناپسند کرتا تھا، یقیناً ارم نے ہی اپنی ادائیں دکھا کر اس کا دل پگھلایا ہوگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ارم کو کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 8 دن گزر گئے تھے اور سکندر نے ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ مجھے کیوں مناتا؟ اس کے پاس ایک اور بیوی جو تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا رویہ سکندر اور ارم سے ٹھیک کر لینا چاہیے، تاکہ جو کچھ میں آگے کروں سکندر کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے سکندر سے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میں ارم کے ساتھ ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ یہ سن کر سکندر بھی مطمئن ہو گیا۔ چند ماہ تو میں نے ارم کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، تاکہ سکندر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دن کچن میں جا کر اسٹور کے سارے گیس کھول دیے اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ارم سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، اسی لیے رات کا کھانا تم بنا لینا۔ وہ کہنے لگی کہ آپا، اس وقت ارم کی عمر 17 سال کی تھی۔ اس نے 10ویں جماعت کے پرچے دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ کچن میں جاتے ہی اسے یہ احساس ہو جائے کہ گیس پورے کچن میں بھر چکی ہے۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اسی لیے بے دہانی میں چولہا ضرور جلا لے گی۔ میں بازار چلی گئی، 1 گھنٹہ خواہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی شاپنگ کرتی رہی۔ جب میں واپس گھر آئی تو میرے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے جلنے کی بو بھی بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب اندر گئی تو وہی ہوا جو میں چاہتی تھی، سکندر پہنچ چکا تھا۔ محلے کے لوگ میرے گھر میں موجود تھے۔ سامنے ارم کا مردہ وجود جلا ہوا پڑا تھا۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ سکندر بری طرح سے رو رہا تھا۔ اب مجھے ناٹک تو کرنا ہی تھا، سب کو یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے شاپنگ بیگ وہیں پھینکے اور روتے ہوئے سکندر کے پاس چلی گئی۔ رونے لگی کہ یہ سب کیا ہو گیا، ارم کو آگ کیسے لگ گئی۔ سکندر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آس پاس کی عورتیں کہنے لگیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آگ کیسے لگی، لیکن چلانے کی آواز پر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو پورے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی اور تمہاری کزن بھی جل رہی تھی۔ ہم نے تو فوراً سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تمہارا تو فون بند تھا، اسی لیے ہم نے سکندر کو فون کر کے بلا لیا۔ میں رونے لگی، پیٹنے لگی کہ ہائے میری بہن کو کیا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں مجھے تسلی دے رہی تھیں، میری بہن کی تدفین ہو چکی تھی، لیکن جب سکندر واپس گھر آیا تو مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ میں نے کہا سکندر، میرے لیے بہت بڑا غم ہے، اس موقع پہ تم مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ وہ کہنے لگا غم؟ کیسا غم؟ تمہیں تو خوشی کا جشن منانا چاہیے، لیکن وہ میں تمہیں منانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا تمہاری بہن کیا تمہارے لیے کھلونا تھی جس سے تم جیسا چاہا کھیل لیا، اور جب تمہیں اس کھلونے سے ڈر لگنے لگا کہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی ڈسٹرب نہ ہو تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے اسے جلا دیا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ یہ حقیقت سکندر کیسے جان سکتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جس وقت تم گھر سے بازار کے لیے گئی تھی، مجھے اسی وقت ارم کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے
سے باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آج میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ آپا کہہ کر گئی ہیں کہ کھانا میں نے بنانا ہے۔ وہ فون ساتھ لیے ہی کچن میں آئی تھی اور جیسے ہی اس نے آگ جلائی اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یقیناً تم نے ہی یہ چال چلی ہوگی۔ یہ کہہ کر سکندر نے کہا کہ سمیرہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو کہ قاتل ہو۔ سکندر مجھے یک مشت طلاقیں دے چکا تھا۔ میرے لیے وہ غیر محرم ہو چکا تھا جس سے میں نے شدت سے چاہا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کو کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ میرا قصور بس یہی تھا کہ میں سکندر کو کسی کا بھی ہونے نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی بھی عورت شوقاً برداشت کر سکتی ہے؟